آپ کے جتنے یہ آگرہ کا جو شہر تھا، اکبر آباد کہتے تھے ایک زمانے میں اس کو، تو وہیں سے یہ پیدا ہوتے، لیکن فوراً بچپنے میں یہ حیدرآباد آ گئے تھے. حیدرآباد میں آخری زندگی آخری تک گزارے خواجہ شاہ اور یوسف میں دفن ہوئے. کہتے ہیں اشعار سنیے آپ ان کے انداز کرم خاص ہوا کرتے ہیں، ان کے انداز کرم خاص ہوا کرتے ہیں، دل بڑھانا ہو تو دل توڑ دیا کرتے ہیں، دل بڑھانا ہو تو دل. اس شعر پہ آپ غور کیجئے، اس شعر پہ آپ غور کیجئے. آپ یعنی تاریخ پوری آپ یعنی اشعار کا ایسا رہتا نا، آپ خالی پڑھ کے آپ گزر نہیں جا سکتے، اس کی تاریخ میں گھس جائیے. اس شعر کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کیجیے. یعنی زندگی کا جو سب سے لوئسٹ پوائنٹ تھا سرکار کی زندگی کا، وہ طائف کا معرکہ تھا. طائف کو جو تھے جہاں پتھرے پھینکے گئے، آپ پہ خون ہو گئے تھے. دیکھیے آپ، خون ہو گئے تھے. وہ کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے لوئسٹ پوائنٹ تھا. اور عالم یہ تھا کہ اتنا ہیوملیشن کا عالم یہ تھا کہ آپ نے ان طائف والوں سے کہا، مکے والے تو ویسے ہی نہیں سن رہے تھے، وہ تو ان کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. لیکن جب طائف میں یہ ان کے ساتھ ہوا حشر، جب پتھرے پھینکے گئے، خون ہو گئے، آپ ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور روتے جاتے تھے. کہتے تھے کہ اللہ مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ ساری دنیا میرے خلاف ہو گئی، مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے کہ ساری دنیا خلاف، لیکن تو میرا ساتھ نہیں چھوڑ، تو میرا ساتھ مت چھوڑ. یہ کہتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے. پہاڑوں کا فرشتہ اللہ نازل کرتا ہے کہ سرکار حکم دیجئے کہ اس پورے شہر کو مسمار کر دوں. کہتے ہیں یہ میں اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ رحمت للعالمین تھے، دشمنوں سے بھی ان کی رحمت تھی. کہتے تھے کہ یہ نہیں تو ان کے بچے ضرور اسلام قبول کریں. تو وہ تو لوئسٹ پوائنٹ تھا. لیکن امیجن کیجئے جیسے واپس آئے مکے میں، ہائیسٹ پوائنٹ اللہ نے ان کو دیا، معراج ہو گیا. ان کے انداز کرم خاص ہوا کرتے ہیں، دل بڑھانا ہو تو دل توڑ دیا کرتے ہیں. ارے پہلے دل توڑ کے اللہ میاں دل بڑھانا ہے، آسمان پہ پہنچا دیا ہوگا. غور کیجئے، لطف دیکھیے شعر. ان کے انداز کرم خاص ہوا کرتے ہیں، دل بڑھانا ہو تو دل توڑ دیا کرتے ہیں. آرزوؤں کے بھی کیا کھیل ہوا کرتے ہیں، آرزوؤں کے بھی کیا کھیل ہوا کرتے ہیں. نقش بنتے ہیں ابھرتے ہیں مٹا کرتے ہیں، نقش بنتے ہیں ابھرتے ہیں مٹا کرتے ہیں. کسی آئین کی پابند نہیں دین ان کی، کسی دین تو احکام تو ہمارے لیے نا بھائی، اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑا ہی ہے، وہ تو بنانے والا ہے. وہ کسی احکام کا پابند نہیں ہے، کسی آئین کی پابند نہیں دین ان کی. چاہتے ہیں تو خطاؤں پہ عطا کرتے ہیں، چاہتے ہیں تو خطاؤں پہ عطا. یہ بالکل تاریخی واقعہ ہے. ایک صحابی سے کچھ غلطی ہو گئی، بڑا گناہ تھا. آگے سرکار سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرے ساتھ سے ہو گیا. تو آپ نے کہا کہ 60 روزے رکھ سکتے ہو. یا رسول اللہ میرے میں ہمت نہیں، بہت کمزور ہوں. تو کہتے ہیں پھر کہ کیا 60 آدمیوں کو کھانا کھلا دوں؟ یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، میں کسی کو کھلانے کے قابل نہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ اچھا یہاں بیٹھ جاؤ. کچھ دیر بعد کچھ آپ کے پاس کچھ تحفہ آیا، کھجوریں وغیرہ کچھ آئیں. تو کہ اچھا کہ یہ لے جاؤ اور یہ شہر کے لوگوں میں بانٹ دو مدینے میں. تو صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں ان کو دوں جو مجھ سے زیادہ غریب ہے نا؟ تو ہاں. تو صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان پہاڑوں کے بیچ میں مجھ سے زیادہ غریب آدمی کوئی نہیں. تو کہتے ہیں اچھا تو ہی کھا لے، تجھے تراجا ہو جائے گا. دیکھیے آپ یعنی خطا کر کے بھی کسی آئین کی پابند نہیں دین ان کی. چاہتے ہیں تو خطاؤں پہ عطا کرتے ہیں. شوق، یہ شعر سنیے آپ، یہ ایسا مقطع لکھنے والے بہت کم اس دنیا میں باقی. شوق آنسو ہی زبان غم و آلام نہیں، شوق آنسو ہی زبان غم و آلام نہیں. کچھ تبسم بھی یہ مفہوم ادا کرتے ہیں، کچھ تبسم بھی یہ مفہوم ادا کرتے ہیں. تو صاحب یہ چیز جو ہے نا آپ کے خواجہ شوق بڑے اچھے شاعر تھے، بڑے اچھے شاعر تھے. ان کی جو ہے نا بہت سارے غزلیات بہت اعلیٰ پائیں گے. 50-60 سال پہلے محفل میں ہم کو سنا ان کی زبان. کافی عمر والے ہو کے 1-2 سال پہلے انتقال ہوا ان کا، انتقال.
اچھا صاحب، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو شعراء تھے ان میں جو ہے نا اسلامی شاعر جو تھے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ دیکھیے شاعری کی اہمیت حضور سمجھ گئے تھے کہ، اور وہ زمانے کے جو عرب حضرات تھے ان وہ خصوصاً جنگوں میں ان کو انکریج کرنے کے لیے اشعار پڑھتے تھے، تو یہ جان پہ سے کھل جاتے تھے جب اشعار سنتے تھے. تو حسان بن ثابت جو تھے صحابی، بیچارے بہت ڈرپوک صحابی تھے، ان کو خون خرابے سے بہت ڈر ہوتا تھا، لیکن جب شعر لکھتے تھے تو ایسا خطرناک شعر لکھتے تھے کہ آدمی جان پہ سے کھیل جائے. تو سرکار دو عالم نے اپنی مسجد میں منبر بنایا تھا ان کے لیے خاص، اور کہا کہ یہاں بیٹھو اور تم اشعار سنو، تمہارے شعر جو ہے نا ان کے حق میں تیر سے تیز ہیں. دعوت دے کے حسان بن ثابت کو آپ نے کہا تھا. اچھا، اور ایک شاعر تھے حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت کعب کی بڑی اچھی داستان ہے. یعنی تاریخ ایک ایسا مضمون ہے، دیکھیے آپ، اور شاعری ساتھ ساتھ چلتی ہے. ایسا تاریخ، سائنس، یہ شاعری، یہ جو ہے نا ایک. تو وہ کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا، جب یہ کافر تھے تو آپ نے حضور کی گستاخی میں ایک بہت ہی بری نظم لکھی تھی. اتنی بری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خون جائز کر دیا کہ مار ڈالو ان کو. تو یہ سمجھے کہ اب تو میری موت ہی ہے. تو چھپتے چھپاتے جو ہے آ کے مسجد میں حضور کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں. اس کے بعد آپ نے قصیدہ بردہ لکھا، جو آپ خوردہ، اور بردہ کہتے کسے معلوم ہے آپ کو؟ ایک حضور نے آپ اتنا خوش ہوئے تھے اس قصیدے سے سن کے کہ آپ اپنا شال، پشمینہ شال جو اڑے ہوئے تھے وہ ان کو اڑا دیا تحفۃ. وہ بردہ کہتے ہیں وہ شال، اور وہ شال اس وقت ترکی کے میوزیم میں محفوظ ہے. اور سب سے پریشس چیز اس وقت اندر سفید سردار اگر ہو سکتی ہے وہ شال. اموی خلیفاؤں کے زمانے میں حضرت کیا نام تھا ان کا، تو وہ یزید کے والد معاویہ، حضرت معاویہ، وہ جو ہے شال ان سے خریدنے کے لیے پیشکش کی. انہوں نے کہا کہ یہ بہت غریب آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میری جان سے زیادہ میں نہیں دے سکتا حضور کی شال. پر جب ان کے انتقال کے بعد ان کی اولاد جو ہے وہ ان کے عموم خلفاء کو 50,000 دینار میں بیچی شال. اور ہر عمومی خلیفہ جب بیٹھتا تھا، بادشاہ بنتا تھا، تو وہ شال اوڑھ کے بیٹھتا تھا. یہ خاص بات تھی وہ شال کی. تو یہ جو ہے یہ بھی ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن مالک کو فرمایا کہ ان کی حجو کہو کیونکہ اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارا شعر ان کے حق میں تیر سے زیادہ تیز ہے. آپ نے فرمایا مومن تلوار سے بھی لڑتا ہے اور زبان سے بھی. ایک شاعر تھے ماہر القادری، آپ نام سنے ہوں. ماہر القادری ایک زمانے میں، جوانی کے زمانے میں، ہاتھوں پہ ان کے ٹاٹو، ہی واز اے گینگسٹر. اور پھر اچھے شاعر تھے، فلمی گانے لکھنا شروع کیا انہوں نے، پر ایک لاؤ والی زندگی تھی. جب اللہ نے ان کو توفیق دی تو انہوں نے سیدھے راستہ اختیار کیا. اور دیکھیے آپ، شعراء کرام میں ایک بات ہے، ایکسٹریم یعنی راستے سے بھٹکنے کے بعد کبھی ان کو اللہ توفیق دیتا ہے، کوئی ایک شعر ایسا لکھ دیتے ہیں جو اللہ کے دربار میں اللہ کی رحمت کو للکار دیتا. وہ جب ہوتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی بدل جاتی. جیسا جگر مراد آبادی تھے، انتہائی پینے والے، اور اس زمانے کی جو شاعری ہے واقعی شاعری تھی. وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح ہے زمانہ. کبھی حسن کی طبیعت نہ بدل سکا زمانہ، کبھی حسن کی طبیعت نہ بدل سکا زمانہ، وہی ناز بے نیازی وہی شان خسروانہ. میرے ہم سفیر بلبل تیرا میرا ساتھی کیا، میں ضمیر دست و دریا تو وسیل عاشیاں. میں وہ صاف کیوں نہ کہہ دوں جو فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں، تیرا درد درد تنہا
میرا غم ہمیں زمانہ. ہاں تیرے دل کے ٹوٹنے پہ ہے کسی کو ناز کیا کیا, تیرے دل کے ٹوٹنے پہ ہے کسی کو ناز کیا کیا, تجھے ہے جگر مبارک یہ شکست فاتحہ, شکست فاتحہ. اللہ. تو آپ نے ایک ایسے عالم میں جبکہ انتہے بھٹکنے کی آخری حد پہ پہنچ گئے تھے, تو آپ نے ایک نظم لکھی, ایک غزل لکھی, شکست توبہ سے ٹائٹل تھا کہ ساقی کی ہر نگاہ پہ بل کھا کے پی گیا, ساقی کی ہر نگاہ پہ بل کھا کے پی گیا, لہروں سے کھیلتا ہوا لہرا کے پی گیا, لہروں سے کھیلتا ہوا لہرا کے پی گیا. ساقی یہ میری جرأت رندانہ دیکھنا, ساقی یہ میری جرأت رندانہ دیکھنا, رحمت کو باتوں باتوں میں بہلا کے پی گیا, رحمت کو باتوں باتوں میں بہلا کے پی گیا. پیتا بغیر اذن کہاں تھی میری مجال, اجازت کی صورت ہے نا, پیتا بغیر اذن کہاں تھی میری مجال, در پردہ چشم یار کی شر پا کے پی گیا. اس میں انہوں نے ایک شعر لکھا جو ان کی زندگی کا دھارا بدلا. خدا کی قسم اتنا پیارا شعر میں بہت کم ایسے جو ہے نا گناہگار کے جب دل سے پین سے نکلتا تھا اللہ کی رحمت کو للکا دیتا. کہتے ہیں کہ اے رحمت تمام, یعنی رحمت تمام جگر کا ایک واحد شاعر تھے جو لکھے لفظ اللہ کی رحمت تمام, اور اس کے بعد نہ کوئی پہلے لکھا نہ آخری, وہ لفظ وہی تھا ان کے ساتھ. اے رحمت تمام میری ہر خطا معاف, اے رحمت تمام میری ہر خطا معاف, میں انتہائی شوق میں گھبرا کے پی گیا. اللہ اکبر. اس کے بعد وہ چھوڑ دیا, اللہ نے ان کی توفیق دی اور چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد یہ بہت ہی اچھے شاعر تھے زندگی بھر. ماہر الخادی کا بھی ایک پوائنٹ پہ آیا, آنے کے بعد آپ نے فوراً اپنے آپ کو تبدیل کیا اور آئے کہاں, یہ مولانا مودودی کے پاس, کہ یہ مودودی صاحب میں بالآخر اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, میں یہ چھوڑ دیا ہوں, اور آپ کی جو ہے نا آپ اگر مجھے کچھ اجازت دیں جو کچھ کر سکتا ہوں میں دین کے لیے, تو مجھے آپ اجازت دیجیے, کچھ بتائیے راستہ. دیکھیے مودودی جو ہے نا بہت ہی دور اندیش اور بہت ہی عالم وقت ہے اپنے زمانے کے. ان کو احساس تھا کہ یہ بہت بڑا شاعر ہے, اس کا جو ہے نا اس کا شاعری اس کا جو ہے نا اثاثہ ہے. کیا بولے ان سے کہ ماہر تم ایک کام کرو, تم اپنے قلم کو مسلمان بنا لو, تم اپنے قلم کو مسلمان لکھنا چھوڑو اور اس کو مسلمان بنا لو. اس کے بعد سے تو ان کی زندگی وہی پورے نعتیں لکھنا, اچھے اشعار لکھنا, بلکہ ان کا انتقال بھی جس انداز میں بڑا خاص تھا. جدہ میں مشاعرہ ہو رہا تھا, تو اس زمانے میں جو ہے کچھ ضیاء الحق کا زمانہ تھا, تو وہ کیا بڑے بڑے جنرلز کو ایمبیسیڈرشپ دے کے بھیجا دیتے تھے تاکہ مجھ سے نکل جائیں. تو ایمبیسیڈر صاحب جو تھے وہ آرمی کے کوئی گندے تھے, وہ اصرار کر رہے تھے بعض بات باہر ماہر الخادری, کیونکہ وہ ان کی پہلے کی زندگی کے اشعار سنا ہے. وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ نہیں آج میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں سوائے حضور کی شان کے اور کچھ نہ سنوں, اور بار بار وہ کہتے جا رہے تھے. اور آپ نے ایک نعت پڑھی, اسٹیج پہ گرے اور ختم ہو گئے, وہیں پر انتقال ہو گیا جدہ میں. جی تو یہ ماہر الخادری صاحب کا قصہ تھا. اچھا صاحب آئیے آگے آئیے. اردو کا المیہ جو ہے نا بہت گمبھیر ہے. اردو کا جو ہے نا دیکھیے زبانیں ڈیولپ ہوتی ہیں برسا برس کی اس میں. اچھا زبان کی ارتقاء میں ڈیولپمنٹ کہتے ہیں ارتقاء, 3 اسٹیجز ہوتے ہیں. پہلا اسٹیج ہوتا ادب برائے ادب, صرف اس کے محاورے ایجاد ہوتے, زبان الفاظ ایجاد ہوتے, اور جو ہے نا وہ زبان جو منظر عام پہ آتی جو عوام الناس کی زبان رہتی. اس کا سیکنڈ اسٹیج رہتا ادب برائے زندگی, کہ اس ادب کو زندگی میں کیسا استعمال, یعنی جو شاعری فلسفہ وغیرہ جو زندگی سے تعلق رہتا. آخری جو ہائیسٹ اسٹیج رہتا وہ ادب برائے دین, جو اللہ اور اس کے احکام کی جو پابجائی میں لکھا جاتا. یہ 3 اسٹیجز میں آپ کو بتاتا ہوں 3 اشعار کے ذریعے سے کہ کیسا ڈیولپ ہو. پہلا اسٹیج تھا, اور سب سے بڑے جو اردو زبان کا جو سب سے بڑا احسان ہے نا وہ میر تقی میر کے, کہ انہوں نے وہ جو زبان آج ہم کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے 250 سال پہلے 275 سال پہلے انہوں نے
ایجاد کی تھی. وہی زبان ہم بات کرتے ہیں, وہی زبان وہی بات کرتے ہیں. گفتگو ریختہ میں ہم سے نہ کر, یہ ہماری زبان ہے پیارے. سمجھا؟ یہ میر تقی میر کا تھا. جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز, تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا. یہ میر تقی میر تھے. تو یہ جو ہے غالب کا شعر سنیے آپ. ادب برائے ادب, بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا. بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا. آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو ایک تھے برج نارائن چکبست, ہندو شاعر تھے. ادب برائے زندگی جو سیکنڈ اسٹیج ہوتا اس میں لکھیا, درد دل پاس وفا جذبہ ایمان ہونا.